السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد عباس پاکستان کی لو سٹی فیصل آباد سے۔ تو دوستو، آج آپ کو مائیکل جیکسن کی ایک گلوکار کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ 150 سے زائد زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا شخص آخرکار اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تو دوستو، جیسے آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تک اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے، انسان اسی وقت تک زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ زندہ انسان نہیں رہ سکتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کے کمال ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک انگریز تھا مائیکل جیکسن۔ یہ کہتا تھا کہ میں نے 150 سال زندگی گزارنی ہے، اور اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو 50 ڈاکٹر تھے وہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کی یہ ایک گلوکار تھا۔ جیسے آج ہمارے پاکستان میں بھی کافی سارے گلوکار ہیں، تو یہ ایک گلوکار تھا اور کہتا تھا کہ میں نے 150 سال کے ہو کے مرنا ہے، اس کے بعد مروں گا۔ یعنی کہ 150 سال جو زندگی ہے وہ گزارنی ہے، تو اس کے بعد میں نے انتقال کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک گلوکار تھا، بہت بڑا گلوکار تھا۔ جہاں بھی جاتا تھا کافی سارے اپنے ایوارڈز نام کر لیتا تھا، یعنی کہ کافی سارے اس کی پرسنالٹی تھی اور کافی سارے لوگ اسے جانتے تھے۔ جیسے صاف ظاہر ہے، کیونکہ جو یو کے یا یو اے ای یا آسٹریلیا یا ان کے جو گلوکار ہیں تو وہ کافی سارے ٹھیک، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی ہے اور عوام میں بھی کافی وہ خوش آئند ہیں۔ تو دوستو، اس نے تقریباً 50 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ کھانا کھاتا، ناشتہ کرتا، تو وہ کھانا بھی چیک ہو کر اس کے پاس آتا، اور جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی چیک ہو کر آتی، اور جب بھی یہ کوئی اپنا خاص پروگرام میں جاتا یا پروگرام کرتا تو وہاں پر بھی جب وہاں سے واپس پروگرام کر کے آتا تو جو ڈاکٹر تھے اس کے، اس 50 ڈاکٹرز کو یہ تنخواہ دیتا تھا۔ تو آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا کہ شخص امیر ہوگا یا کتنی اس کے پاس مال جائیداد ہوگی، بینک بیلنس کتنا ہوگا۔ تو دوستو، آخرکار یوں ہوا کہ جب یہ اس کی موت ہونے لگی تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام کر کے آ رہا تھا، اور یہ موت سے تو کافی ڈرتے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو دوستو، یہ 50 ڈاکٹر تھے، وہ اس کو ہر ڈاکٹر، کوئی سیول سرجن، کو مختلف تھے، وہ ان کو چیک کرتے تھے، کوئی کھانا چیک کرتے تھے، کچھ طبیعت چیک کرتے تھے، کیا پوزیشن ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہے، ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آخرکار یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور 150 سال نہ گزار سکا۔ جیسے دوستو، ایک پروگرام سے واپس آیا اور گھر میں لیٹا، ڈاکٹرز کو بلایا، انہوں نے سب چیک اپ کیا، اور انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ بالکل مائیکل جیکسن صاحب، آپ ٹھیک ہیں، آپ آرام کیجیے، آپ پروگرام کر کے ہیں۔ تو دوستو، ایسے ہی تقریباً 2-3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ سارا واقعہ آپ یوٹیوب پر بھی مائیکل جیکسن کے نام سے لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، وہ واقعہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو دوستو، بالآخر 4 گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت کافی خراب ہوگی۔ ابھی اس کی اس وقت عمر جو تھی وہ کم و بیش 40 سال تھی، یعنی کہ 40 یا اینڈ 50 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، اور کہتا تھا کہ میں نے 150 سال جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اپنا 50 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو اس کو روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ بھی کرتے تھے۔ تو دوستو، ڈاکٹر نے کافی کوشش کی، سب مربلا جو ان کے پاس ہوتا ہے چیک کرنے کا، جیسے بھی ہے یہ جو بھی صاحب ہے، انہوں نے سب لگا دیے، لیکن 50 ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے بھی مائیکل جیکسن جان کی بازی ہار گیا اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 150 سال جو ہے وہ زندگی اپنی پوری گزارنی ہے، اس کے بعد میں نے انتقال کرنا ہے، لیکن 150 سال تو کیا، مکمل 51 سال بھی نہ کر سکا، 50 سے 1 سال بھی نہ کراس کر سکا، کیونکہ ایمان نہیں تھا نا
مسلمان نہیں تھے اور یہ کافر تھے، اور دعویٰ تو آپ کو پتہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی زندگی گزارنی ہے، لیکن یہ پھر بھی اتنی زندگی نہ گزار سکے، اور صرف کتنی زندگی گزاری 40 سے 50 سال، اور 50 سال کے اوپر 1 سال بھی نہ گزار سکے۔ تو دوستو، واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا لینڈ لاٹ جن کا بینک بیلنس بھی فل ہوگا، تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کے کتنے 50 ڈاکٹر ملازم ہوں، 50 ڈاکٹر کوئی تنخواہ دیتا ہو، تو اس شخص کا کیا حساب ہوگا، بینک بیلنس کیا ہوگا۔ تو دوستو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اس نے چاہا تو تب انسان کی روح پرواز کرے گی، کیونکہ روح ڈالنے والا بھی وہ ہے اور نکالنے والا بھی وہ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ تو دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق اور یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہتر دینے والا ہے، اور اسی پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ تو دوستو آج کا واقعہ آپ کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو اگلے ولاگ میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ ملیں گے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل اسد عباس ولاگز پاکستان کے لو سٹی فیصل آباد سے، تو اس کو لائک بھی کر دینا ہے، فالو بھی کرنا ہے، شیئر بھی کر دینا ہے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔